السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماضی کے پس منظر میں مہا منتری وکرم سنگھ کا مشورہ معقول تھا۔ مہاراج رام دیو نے اپنی ساحرانہ قوتوں کے ذریعے کئی دشمن ریاستوں پر غلبہ حاصل کیا تھا۔ دشمن سپاہیوں پر کبھی آگ برسی تھی اور کبھی ژالہ باری ہوئی تھی، کبھی آندھی کا ایسا گرد و غبار اٹھا تھا کہ حریفوں کے خیمے تک اکھڑ گئے تھے۔ ان مسلسل واقعات کے بعد پھر کسی ہندو ریاست کے حکمراں نے چتوڑ کا رخ نہیں کیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی مہاراج رام دیو کو راجپوتانے کا ساحر اعظم مان لیا گیا تھا۔ مہاراج رام دیو شادی دیو کے بھائی کی نسل میں سب سے بڑا جادوگر تھا۔ شادی دیو وہ ساحر تھا جس پر سارے ہند کے بت پرست ناز کرتے تھے۔ شادی دیو نے اس ہلاکت خیز علم کو اس قدر عروج پر پہنچا دیا تھا کہ طویل و عریض ہندوستان میں اس کی مہارت فن کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی تھی۔ ہندوؤں کی بعض کتابوں میں بڑے فخر سے یہ بات لکھی گئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو حیثیت سامری کی تھی، پرتھوی راج چوہان کے عہد حکومت میں وہی درجہ شادی دیو کا تھا۔ پھر جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو پرتھوی راج نے آپ کو اس علاقے سے بے دخل کرنے کے لیے شادی دیو کی شعبدہ بازیوں کا سہارا لیا۔ ہندوستان کا وہ پورا دور ظلمات اور جادو کے شکنجوں میں جکڑا ہوا تھا۔ شادی دیو نے اس مرد مسلمان کے سامنے اپنے آبائی ہنر کے کئی بھرپور مظاہرے کیے، مگر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ پر شادی دیو کے سحر کا ذرہ برابر اثر بھی نہیں ہوا۔ پھر جب شادی دیو آخری مارکے کے لیے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مقابل آیا تو اپنے بزرگوں کا سکھایا ہوا سارا جادو بھول گیا، اور پھر اس نے عاجز آ کر سلطان ہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پائے اقدس پر اپنا سر رکھ دیا اور ایک نگاہ کرم کی بھیک مانگنے لگا۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے شادی دیو کو مشرف با اسلام کیا۔ ایمان کی دولت سے سرفراز ہونے کے بعد شادی دیو نے اپنے چھوٹے بھائی کام دیو کو بھی اسلام کی دعوت دی، مگر اس کا دل مکمل طور پر سیاہ ہو چکا تھا۔ شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پرتھوی راج چوہان کی شکست کے بعد کام دیو اجمیر سے فرار ہو کر چتوڑ میں مقیم ہو گیا۔ یہاں آ کر اس نے بے پناہ ترقی کی اور شادی دیو کی جگہ ساحر اعظم کا خطاب پایا۔ پھر کام دیو دنیا سے رخصت ہونے لگا تو اس نے سارا سیاہ علم اپنے بیٹے رام دیو کو منتقل کر دیا۔ اس وقت مسلمانوں کی سیاسی حکمت عملی کچھ اور تھی۔ وہ اپنی ضرورت کے مطابق دیگر علاقوں پر لشکر کشی کر رہے تھے۔ چتوڑ اور راجپوتوں کے دیگر علاقوں سے یہ بے تعلقی دیکھ کر رام دیو نے مشہور کر دیا کہ اب مسلمان کبھی ادھر کا رخ نہیں کریں گے، اور یہ جو کچھ ہوگا اس کے جادو کے زیر اثر ہوگا۔ مگر جب سلطان علاء الدین خلجی نے چتوڑ کی تسخیر کا منصوبہ بنایا اور ابتدائی مرحلے میں اپنے سفیر علی عامر آفریدی کو بھیجا تو یہاں کے حکمرانوں کی راتیں بے خواب ہو گئیں۔ علی عامر کی شجاعت اور بے باکی نے راجپوتوں کے حکمراں طبقے پر یہ بات واضح کر دی تھی کہ اب کی بار سرزمین چتوڑ بھی سلطان کے قدموں کو بوسہ دیے بغیر محفوظ نہیں رہ سکے گی۔ یہی وجہ تھی کہ راجہ رتن سنگھ اور مہارانی پدمنی علی عامر آفریدی کو رام دیو کی ساحرانہ قوتوں سے دہشت زدہ کرنا چاہتے تھے۔ پھر طویل غور و فکر کے بعد یہ طے پا گیا کہ جب تک علی عامر آفریدی کے زخم اچھے نہیں ہو جاتے اس وقت تک روزانہ اس کے کمرے میں ایک خوبصورت جام بکف عورت بھیجی جائے، اور مہاراج رام دیو اپنا خوفناک جادوئی عمل جاری رکھیں تاکہ دیوتاؤں کی قوت کے مظاہرے دیکھ کر آفریدی اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے۔ پھر جب فضاؤں کے دوش پر رات کی زلفیں بکھر گئیں تو علی عامر آفریدی کے خیالات سیلاب کے سرکش پانی کی طرح بہنے لگے۔ پھر اچانک کسی نے تصورات کی موجوں کے سامنے کوئی دیوار کھڑی کر دی۔ آفریدی کی سوچ کا طلسم ٹوٹ گیا، اور اس طلسم کو توڑنے والی وہ لڑکی تھی جو سونے کے تشت میں سامان کیف و نشاط لیے علی عامر کے سامنے کھڑی تھی۔ ایک اور کانتا؟ آفریدی لرز سا گیا۔ پھر آفریدی نے خود ہی اپنے خیال کی نفی کر دی۔
نہیں، یہ کانتا نہیں ہے۔ سامنے کھڑی ہوئی لڑکی کے چہرے پر نہ وہ معصومیت تھی، نہ وہ زخم خوردہ مسکراہٹ، اور نہ روشن آنکھوں کے گوشے سے ابھرتا ہوا وہ نم آلود دھواں۔ پھر یہ کون تھی؟ یقیناً مہا منتری کی اعلیٰ کار ہوگی۔ پھر وہی ہوا، مہا منتری نے ریاست کی خوبصورت ترین لڑکی کو اس لیے بھیجا تھا کہ علی عامر آفریدی اپنی توبہ توڑ دے، اور وہ بھی دوسرے شاہی سفیروں کی طرح بن جائے کہ ریاست کی حدود میں داخل ہوئے حکمراں طبقے کو غلامانہ سلام پیش کیا، چند روز کے لیے خوبصورت لڑکیوں کو اپنا ہم سفر بنایا، شرابیں پیں، حلال و حرام کھانے کھائے اور جوابی پیغام لے کر رخصت ہو گئے۔ علی عامر آفریدی اب مکمل طور پر خیالات کے حصار سے نکل آیا تھا اور اس لڑکی کو بغور دیکھ رہا تھا جس کے مرمری پیکر میں جہاں سوزی کے تمام رنگ شامل تھے اور شبنم فشانی کی دھندلی سی بھی کوئی ادا موجود نہیں تھی۔ لڑکی، تم کیوں آئی ہو؟ بالآخر آفریدی کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ مہا منتری وکرم سنگھ نے مجھے شاہی مہمان کو خوش کرنے کی ذمہ داری سونپی ہے۔ لڑکی نے بڑے شوق لہجے میں کہا۔ تمہارا نام؟ آفریدی بے سبب اس سے گفتگو کر رہا تھا۔ رجنی، لڑکی نے کہا اور شاخ گل کی طرح لہرائی۔ اس کی ادا فروشی کا ایک ایک زاویہ یہ بتا رہا تھا کہ اس نے چتوڑ کے حکمرانوں کی جنبش چشم پر رقص کرنے کے تمام آداب سیکھ لیے ہیں۔ رجنی کسے کہتے ہیں؟ آفریدی نے دوسرا سوال کیا۔ رجنی کا مطلب ہوتا ہے رات۔ لڑکی آفریدی کی اس گفتگو سے لطف اندوز ہو رہی تھی اور ساتھ ہی اپنے حسن کی سیاست کے ان حربوں کو بھی استعمال کر رہی تھی جن سے مسلح کر کے اسے آفریدی کے کمرے میں بھیجا گیا تھا۔ بے شک تم گہری سیاہ رات ہو، کسی نے تمہارے نام کا صحیح انتخاب کیا ہے۔ آفریدی کا لہجہ ناخوشگوار تھا۔ میں کالی رات نہیں ہوں، میری روح کی گہرائیوں میں اتر کر دیکھو، وہاں اجالا ہی اجالا ہے۔ رجنی اچانک اداس ہو گئی تھی۔ میں کچھ دیکھنا نہیں چاہتا۔ آفریدی کی بیزاری بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ شیشے اور سونے کے برتن باہر لے جا کر پھینک دو۔ میں نے مہا منتری سے کہہ دیا تھا کہ یہ ساری چیزیں میرے لیے ناقابل برداشت ہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ رجنی کی وہ عارضی کیفیت ختم ہو چکی تھی اور اب اس کے چہرے پر شوخی و شرارت کی گمراہ کن قندیلیں روشن تھیں۔ وہ رات کے خنک اندھیروں کو دن کی تپتی ہوئی دھوپ میں بدلنا چاہتی تھی۔ مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں شاہی سفیر کو کیف و طرب کے وہ رنگین لمحات فراہم کروں کہ انہیں آخری سانسوں تک راجپوتوں کی مہمان نوازی یاد رہے۔ یہ کہہ کر رجنی نے وہ سونے کا طشت اور منقش شیشہ و سراہی ایک طرف رکھ دیے۔ اس دوران آفریدی نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں اور وہ سوچ رہا تھا کہ یہ سب کچھ اس کی دل آزاری کے لیے کیا جا رہا ہے۔ آفریدی چاہتا تو رجنی کے ساتھ بھی کانتا جیسا سلوک کر سکتا تھا، مگر اس خیال نے اسے اپنے ارادے سے باز رکھا کہ کہیں رجنی بھی صبح ہوتے ہوتے کانتا کی طرح قتل نہ کر دی جائے۔ اس لیے اس نے کروٹ بدل لی تھی۔ اب میں کیا کروں؟ رجنی نے شاہی سفیر کی اس حرکت کو بڑے تعجب سے دیکھا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی تو پورا کمرہ پازیب کی جھنکار سے گونج اٹھا۔ آخر میرے لیے کیا حکم ہے؟ رجنی آفریدی کے سامنے آتے ہوئے بولی۔ سراہی میں جمع شدہ ایک ایک قطرہ اپنے حلق میں انڈیل لو، پھر بدمست ہو کر باہر چلی جاؤ یا اسی کمرے کے کسی گوشے میں چپ چاپ پڑی رہو۔ اس طرح تم پر بھی نافرمانی کا الزام نہیں آئے گا اور میری رات بھی سکون سے گزر جائے گی۔ آفریدی کی آنکھیں بدستور بند تھیں اور وہ شدید ناگواری کے انداز میں بول رہا تھا۔ میں تو شراب نہیں پیتی، رجنی نے حیرت سے کہا۔ تو پھر اپنے مہا منتری کو پلا دو، وہی تمہیں اس کے ذائقے کی داد بھی دے سکے گا۔ ہم پانی پینے والے لوگ اپنی بساط سے زیادہ کی خواہش نہیں کرتے۔ آفریدی نے اپنی گفتگو کو نیا رنگ دے دیا تھا، جس سے رقاصہ رجنی مزید حیرت میں ڈوب گئی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں
پہلی بار کسی نوجوان کو اس قدر بے حسی کا شکار دیکھا تھا۔ کچھ دیر تک وہ کسی مجسمے کی مانند کھڑی رہی، پھر آفریدی کے پیروں کی جانب فرش پر بیٹھ کر رباب کے تاروں کو چھیڑنے لگی۔ آفریدی کے دل پر چوٹ سی پڑی۔ کل رات کانتا نے بھی اسی طرح رباب چھیڑا تھا، اور پھر اس کے ہونٹوں سے جو نغمہ پھوٹا تھا اسی نغمے نے اس کی جان لے لی تھی۔ آفریدی نے چاہا کہ رجنی کو گیت گانے سے روک دے اور اسے بتا دے کہ یہی گیت اس کی موت کا پیغام بھی بن سکتا ہے، مگر آفریدی چپ چاپ لیٹا رہا۔ اس کی سماعت کی تمام قوتیں رباب کی آواز پر مرکوز تھیں، اور وہ انتظار کر رہا تھا کہ رجنی کے ہونٹوں کو کس طرح جنبش ہوتی ہے، اور ہونٹوں سے ابھرنے والے بول دل کے کس زخم کا پتہ دیتے ہیں۔ رجنی کے گیت سے بھی خون بہہ رہا تھا، مگر یہ خون ایک عام سی لڑکی کے جذبوں کا خون تھا، جسے اس کا محبوب روتا چھوڑ کر کسی دور دراز کی بستی میں جا بسا تھا، اور اب وہی لڑکی برہا کی دبی دبی آگ میں کسی گیلی لکڑی کی طرح سلگ رہی تھی۔ رجنی کی آواز بھی دلکش تھی اور گائیکی کا انداز بھی موسیقی کے اصولوں پر پورا اترتا تھا۔ آفریدی انہماک سے اس کے گیت سنتا رہا۔ ہجر و فراق کی بات چلی تو علی عامر آفریدی کو اپنی والدہ شائستہ بیگم اور چھوٹی بہن عالیہ یاد آ گئیں۔ ماں اور بہن کا تصور ابھرا تو ملک کافور کا غلیظ چہرہ بھی نظروں کے سامنے گھوم گیا۔ ان تمام یادوں میں اذیتوں کی مختلف چنگاریاں دبی ہوئی تھیں۔ آفریدی کے دل و دماغ پر جلتا ہوا غبار چھانے لگا۔ کوئی خوشی کا راگ چھیڑو، آفریدی نے کربناک یادوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے کہا۔ کوئی بھجن گاؤ تاکہ چتوڑ کے دیوتا تم سے خوش رہیں۔ پتھروں کے نگر میں جو ایک بار بچھڑ گیا سو بچھڑ گیا، جانے والوں کو یاد نہ کرو کہ وہ بہت بے رحم ہوتے ہیں۔ رجنی کو آفریدی کی اس فرمائش پر بڑی حیرت ہوئی تھی۔ وہ شاہی سفیر کے الفاظ میں چھپے ہوئے طنز کو محسوس کیے بغیر ہندوؤں کا مشہور بھجن گانے لگی۔ برج میں ہولی کھیلت نند لال۔ اس بھجن میں کرشن جی کو اس سرزمین پر گوپیوں کے ساتھ ہولی کھیلتے ہوئے دکھایا گیا تھا جہاں رنگ و نور کی بارش ہوتی تھی، اور رقاصہ رجنی اس گیت کو راجپوتوں کی اس بستی میں گا رہی تھی جہاں یہ سرکش قوم برہمنوں کے ساتھ مل کر انسانی خون سے ہولی کھیلتی تھی۔ کیسا بھجن تھا، اور کیسے اس کے ماننے والے تھے، کیسے لچکتے لہراتے نرم الفاظ تھے، اور کیسا زہریلا اور جان لیوا ان کا مفہوم تھا۔ آفریدی خاموشی سے رجنی کا گیت سن رہا تھا۔ وہ مدھم سروں کے ساتھ من موہ لینے والے انداز میں گا رہی تھی۔ آفریدی کو اس کی نغمگی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ تو صرف رجنی کو موت کے دراز ہاتھوں سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ رجنی کانتا کے مقابلے میں بہت ہوشیار لڑکی تھی، مگر پھر بھی اس کا تعلق چتوڑ کی غلام آبادی سے تھا۔ کانتا کی موت سے عبرت حاصل کرنے کے باوجود رجنی بھی اپنے دل کے درد کو پوشیدہ نہیں رکھ سکی تھی۔ غیر ارادی طور پر اس کے گائے ہوئے گیت سے خون گشتہ آبروؤں کا اظہار ہونے لگا تھا۔ آفریدی کو اندیشہ تھا کہ کہیں رجنی بھی اپنی اس بے راہ روی کے سبب فنا کے گھاٹ نہ اتار دی جائے، اس لیے وہ رجنی سے فسانہ دل سننے کی بجائے بھجن سن رہا تھا، اور نادان لڑکی سمجھ رہی تھی کہ شاہی سفیر کو ہولی کے رنگوں میں نہائی ہوئی گوپیوں سے بہت زیادہ دلچسپی ہے۔ ابھی رجنی کا گیت جاری تھا کہ یکا یک لوبان کی خوشبو کمرے میں بھر گئی، اور چاروں طرف وہی دھواں پھیلنے لگا جسے چتوڑ کے باشندے مقدس دھواں کہتے تھے۔ آفریدی گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ اس کے نزدیک یہ بڑا جارحانہ عمل تھا۔ پھر کچھ دیر بعد وہی کرجی آواز ابھری جس نے کل رات آفریدی کی سماعت کو مجروح کر دیا تھا۔ محافظ سپاہیوں کے بقول وہ مہاراج رام دیو کی آواز تھی۔ آفریدی نے محسوس کیا جیسے وہ آواز بہت قریب سے ابھر رہی ہے۔ علی عامر نے اپنی ساری توجہ اس آواز کے سننے پر مرکوز کر دی۔ رام دیو انہی کلمات کی گردان کر رہا تھا جن کے مفہوم سے آفریدی قطعاً نہ آشنا تھا۔ تمہارے مہاراج رام دیو جو کچھ پڑھتے ہیں تم اس کا مطلب سمجھتی ہو؟ آفریدی نے بے اختیار ہو کر رجنی سے پوچھا۔ رقاصہ نے نفی میں اپنے سر کو جنبش دی۔ اس کی آنکھوں میں
دہشت کی پرچھائیاں لرز رہی تھیں۔ آفریدی اپنی غلطی پر شرمسار نظر آنے لگا۔ وہ رجنی کو کسی آزمائش میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا تھا، مگر اس کی یہ خواہش ضرور تھی کہ وہ رام دیو کے اس عمل کی حقیقت کو جان لے جو روزانہ رات کے وقت شروع کیا جاتا تھا اور جس کی تاثیر اہل چتوڑ کو ہر مصیبت سے محفوظ رکھتی تھی۔ یکایک اسے دروازے کے قریب بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی اور پھر محسوس ہوا جیسے کوئی وزندار چیز زمین پر گری ہو۔ آفریدی سنبھل گیا۔ اب وہ کسی نئے حادثے کا منتظر تھا۔ اس کیفیت میں چند ساعتیں ہی گزری تھیں کہ علی عامر کا یہ تجسس بھی ختم ہو گیا۔ آنے والا کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ وہ ایک دراز قامت، سیاہ فام، سرخ آنکھوں والا صحت مند شخص تھا جسے دیکھتے ہی رقاصہ رجنی سجدے کی حالت میں چلی گئی تھی۔ آفریدی نے آنے والے کو سر سے پاؤں تک بہت غور سے دیکھا۔ وہ انتہائی بد شکل انسان تھا۔ بے ترتیب داڑھی اور حد سے بڑھی ہوئی مونچھوں نے اس کی صورت کو مکروہ بنانے میں نمایاں کردار ادا کیا تھا۔ آفریدی کی نگاہ اس کے چوڑے چکلے سینے پر ٹھہر گئی جہاں ایک مالا جھول رہی تھی اور جس میں قیمتی یاقوت جگمگا رہے تھے۔ آفریدی نے ایک نظر میں سمجھ لیا تھا کہ وہ کوئی سادھو یا جوگی نہیں ہو سکتا۔ دنیا کو ترک کر دینے والے سادھو نیلم یا فیروزہ جیسے سرد مزاج پتھر پہنتے ہیں، انہیں خون کی حرارت بڑھانے والے یاقوت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آفریدی کراہیت کے اس زندہ مجسمے کے بارے میں ابھی رائے قائم کرنے نہیں پایا تھا کہ وہ خود ہی بول اٹھا، یہ اجڑی ہوئی کیاریاں، یہ ٹھکرائی ہوئی ناریاں تجھے کیا بتائیں گی کہ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ آنے والے نے انتہائی نخوت و غرور کے ساتھ اپنا تعارف کرا دیا تھا۔ وہ مہاراج رام دیو تھا جس کی ہیبت سے اہل چتوڑ سہمے ہوئے رہتے تھے۔ ستارے مجھے آسمانوں کی خبر دیتے ہیں اور میں زمین پر اپنا حکم نافذ کرتا ہوں۔ کسی صدی کا کوئی صاحب میرے علم کو نہیں پہنچتا۔ ان کی روحیں آج بھی میرے آگے جھکی رہتی ہیں اور اعتراف کرتی ہیں کہ میں نے ان کے چھوڑے ہوئے علم کو آگے بڑھا دیا۔ وہ میرے پیش رو تھے مگر گیان میں ان کا درجہ میرے ایک شاگرد سے زیادہ نہیں۔ رام دیو غرور کی آخری منزل سے گزر چکا تھا اور فرضی کامیابیوں کے نشے میں اپنے بزرگ ساحروں کی شخصیت کو بھی حقارت سے جھٹلا رہا تھا۔ ستارے تمہیں آسمانوں کی کیا خبر دیں گے؟ وہ تو خود افلاک کی وسعتوں میں حیران و پریشان پھر رہے ہیں۔ ان کی چالیں تو الٹی جا چکیں، وہ کسی کی کیا کام آئیں گے؟ میں تو سمجھتا تھا کہ جس جادو کی قوت پر تم نازاں ہو وہ تو صدیوں پہلے فنا ہو چکا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بن کر بے شمار طلسمی سانپوں کو کھا چکا اور تمہارے پیشوا سامری کی روح جہنم کی آگ میں جل رہی ہے۔ میں اس وقت بھی سامری کی دردناک چیخیں سن رہا ہوں۔ کیا تمہیں اپنے گرو دیو کی وہ چیخیں سنائی نہیں دیتی؟ کیسے پجاری ہو کہ دیوتا کے حال زار کی خبر تک نہیں؟ ایک بار ماضی کے پردوں میں جھانک کر تو دیکھو کہ سامری پر کیا گزری ہے اور وہ کس عذاب علیم میں مبتلا ہے، کس عذاب دردناک میں گرفتار ہے۔ اتنا کہہ کر آفریدی چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا اور رام دیو کے چہرے کا جائزہ لینے لگا۔ رام دیو کی جلتی ہوئی آنکھوں میں تو کوئی نرمی کی لہر پیدا نہیں ہوئی تھی مگر چہرے پر حیرت کا ہلکا سا عکس بھی ابھر آیا تھا۔